تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والے ابو جہل کا انجام کیا ہوا؟ ابو جہل جو غرور اور تکبر کا پہاڑ تھا، کیا اسے 2 بچوں نے قتل کیا؟ ابو جہل کا نام عمرو بن حشام تھا اور اس کی کنیت جاہلیت میں ابو الحکم تھی، کیونکہ یہ جاہلیت میں حکمت سے فیصلے کیا کرتا تھا، اس لیے قریش نے اس کی کنیت ابو الحکم رکھی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حق سے انکار پر اس کے نادان اور بے وقوف ہونے کی وجہ سے اس کی کنیت تبدیل فرما کر ابو جہل رکھ دی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ غریب مسلمانوں پر بھی کفار مکہ نے ایسے ایسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے کہ مکہ کی زمین بلبلا اٹھی۔ یہ آسان تھا کہ کفار مکہ ان مسلمانوں کو دم زدن میں قتل کر ڈالتے، مگر اس سے ان کافروں کے جوش انتقام کا نشہ نہیں اتر سکتا تھا، کیونکہ کفار اس بات میں اپنی شان سمجھتے تھے کہ ان مسلمانوں کو اتنا ستاؤ کہ وہ اسلام کو چھوڑ کر پھر شرک و بت پرستی کرنے لگیں۔ اس لیے قتل کر دینے کے بجائے کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی سزاؤں اور ایذا رسانیوں کے ساتھ ستاتے تھے، اور ان سب کا سردار ابو جہل تھا، جو مسلمانوں پر طرح طرح کے مظالم ڈھاتا تھا۔ غزوہ بدر کے دن کفار مکہ کا سب سے بڑا سردار ابو جہل قریشی نوجوانوں کے گھیرے میں تھا۔ اسی دوران دونوں عمر بھائی معاذ اور معوذ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے پوچھا، چچا جان، کیا آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گالیاں بکتا ہے۔ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر میں اس کو دیکھ لوں تو اس وقت تک اس سے جدا نہ ہوں گا جب تک کہ وہ مر نہ جائے یا میں شہید نہ ہو جاؤں۔ اتفاق سے ابو جہل کا گزر سامنے سے ہوا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اس کی طرف اشارہ کر دیا۔ یہ اشارہ پاتے ہی یہ دونوں مجاہد اپنی تلواریں لے کر اس کی طرف بھاگے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل۔ جاتے ہی ان میں سے ایک نے ابو جہل کے گھوڑے پر اور دوسرے نے ابو جہل کی ٹانگ پر حملہ کر دیا۔ گھوڑا اور ابو جہل دونوں گر پڑے۔ اس دوران ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن ابو جہل بھی آ گیا۔ انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا۔ اکرمہ نے معاذ کے کندھے پر وار کیا، جس سے ان کا بازو لٹک گیا۔ معاذ ایک ہاتھ سے ہی لڑتا رہا، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کا ہاتھ راستے کی رکاوٹ بن رہا ہے تو اس نے اسے اپنے پاؤں کے نیچے رکھ کر جسم سے الگ کر دیا۔ جب ان دونوں بھائیوں نے ابو جہل کو شدید زخمی کیا تو قریشی نوجوان ان پر ٹوٹ پڑے، لیکن ان دونوں بھائیوں نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ بدر کے دوران جب کفار کے پاؤں اکھڑے تو وہ اپنے زخمیوں اور ساز و سامان چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو ابو جہل کو دیکھ کر اس کا حال بتائے؟ اس پر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر لاشوں کو دیکھا تو ابو جہل زخمی پڑا ہوا تھا۔ اس کا سارا بدن فولاد میں چھپا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جو رانوں پر رکھی ہوئی تھی۔ زخموں کی شدت کے باعث اپنے کسی عضو کو جنبش نہیں دے سکتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن پر پاؤں رکھا۔ اس عالم میں بھی اس کے تکبر کا عالم یہ تھا کہ حقارت سے بول اٹھا، اے بکریوں کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور دشوار جگہ پر چڑھ گیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں اپنی کن تلوار سے ابو جہل کے سر پر ضربیں لگانے لگا، جس سے تلوار پر اس کے ہاتھ کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ میں نے اس سے تلوار کھینچ لی۔ جان کنی کے عالم میں اس نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا، فتح کس کی ہوئی؟ میں نے کہا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی فتح ہے۔ پھر میں نے اس کی داڑھی کو پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا، اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے اے دشمن خدا تجھے ذلیل کیا۔ میں نے اس کا خود اس کی گدی سے ہٹایا اور اسی کی تلوار سے اس کی گردن پر زوردار وار کیا۔ اس کی گردن کٹ کر سامنے جا گری۔ پھر میں نے اس کے ہتھیار زرہ وغیرہ اتار لیے اور اس کا سر اٹھا کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہو گیا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دشمن خدا ابو جہل کا سر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 بار فرمایا، خدا کا شکر ہے جس نے اسلام اور اہل اسلام کو عزت بخشی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ پھر فرمایا، ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور اس امت کا فرعون ابو جہل تھا۔
بعض روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کا سر قلم کرنے لگے تو اس نے انتہائی غرور کے ساتھ کہا کہ اس سر کو گردن کی لمبائی کی طرف سے قلم کیا جائے تاکہ پتہ چلے کہ یہ سردار کا سر ہے۔ جس وقت حضرت عبداللہ بن مسعود ابو جہل کا سر قلم کر رہے تھے تو اس نے کہا، اپنے نبی کو میرا یہ پیغام پہنچا دینا کہ میں عمر بھر اس کا دشمن رہا ہوں اور اس وقت بھی میرا جذبہ عداوت شدید تر ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا فرعون تمام امتوں کے فرعون سے زیادہ سنگ دل اور کینہ پرور ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون کو جب موجوں نے اپنے نرغے میں لے لیا تو پکار اٹھا، بولا، میں ایمان لایا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمان ہوں۔ مگر اس امت کا فرعون مرنے لگا تو شدید عداوت میں تھا۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔